السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ 120۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیڈ آفس کا اوپری ہال ہمیشہ کی طرح خاموش اور پرشکوہ تھا۔ وہ مصنفہ تھی اور اسے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ اس وقت بھی ایک بڑی راہداری سے گزرتے اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی اور وہ رک گئی۔ اس کی نظر کمرے کے باہر لگے ڈاکیومنٹ سٹوریج روم کی تختی پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ گردن گھما کر آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر دروازے کا نوب گھمایا اور اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بڑی کھڑکیوں سے روشنی اندر اتر رہی تھی اور وہ محتاط قدموں سے چاروں جانب جمی بڑی بڑی الماریوں اور ان میں رکھی فائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ قدم بڑھا کر ایک میز کے قریب آئی۔ وہاں ایک فائل رکھی تھی، شاید اسے حالیہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس نے فائل کھولی اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل کے اوراق پر جیسے سیاہ سائے گرنے لگے۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں ہر جملے کے ساتھ بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ سب رئیس نے کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے آہستگی سے صفحہ پلٹا۔ سامنے بلقیس بیگم کے نام پر رجسٹرڈ ایک ویمن شیلٹر ہوم کے دستاویزات تھیں اور ساتھ ہی ایک جدید طرز کے ہسپتال کے کاغذات۔ لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ لگایا گیا تھا۔ اس نے ہسپتال کی دن تاریخ دیکھی تو وہ مزید ساکت ہو گئی۔ یہ سرمایہ وہی تھا جو اسے وراثت سے ملا تھا، جو وہ جامشورو جا کر اپنا حق لے کر آیا تھا۔ سالوں پہلے جب بلقیس بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تب اس نے اپنی ماں کے نام پر ہسپتال بنوایا تھا۔ بعد ازاں ان کی خواہش پر شیلٹر ہوم بنایا گیا جہاں وہ جاتی رہتی تھیں، جس کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو یہ جھوٹ تھا کہ اس پر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تھا۔ اس نے وہ جائیداد اپنے کاروبار میں نہیں بلکہ اپنی ماں کی خواہش پر لٹائی تھی اور اسی ڈور سے اسے رئیس سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان سا اٹھا۔ کیا یہ وہی رئیس اورنگزیب تھا جو سب کے سامنے صرف غرور کا پیکر تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو دنیا کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا تھا؟ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی اور وہ ترسائے رکھتا تھا۔ وہ کرسی پر ٹھہسی گئی۔ تو اس نے وہ دولت اپنے کاروبار میں نہیں لگائی؟ اس نے تو کبھی اسے استعمال نہیں کیا، نہ اپنی سلطنت بڑھانے میں، نہ اپنے شوق میں۔ اس نے وہ سب خاموشی سے دوسروں پر لٹا دیا۔ فلک کی انگلیاں فائل کے کنارے پر کانپ رہی تھیں، آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، یہ تو وہ جانتی تھی، مگر اس حق کو لے کر اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اسے انسانوں کے زخموں پر مرہم بنانے میں لگا دیا۔ بے شک وہ اس کی ماں کی خواہش تھی، مگر پوری تو اس نے کی تھی۔ ایک واحد بلقیس بیگم تھی جن کی ہر خواہش کے سامنے وہ سر تسلیم کر دیتا تھا، سوائے شادی کے۔ ایک دبی سی آہ اس کے ہونٹوں سے نکل گئی۔ دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی، دکھ بھی تھا اور عجیب سا مان بھی۔ وہ کرسی سے اٹھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہال کے چمکتے فرش پر قدم دھرتی وہ آہستگی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل وہی الفاظ گھوم رہے تھے جو ابھی چند لمحے پہلے دیکھے تھے۔ پہلا قدم سیڑھی پر رکھا تو نیچے لابی میں نظر گئی۔ وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پورے اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ چیونگ گم چباتا ہوا۔ اس کے ساتھ میسم تھا، کاغذات ہاتھ میں، دونوں کسی اہم بات میں مصروف تھے۔ رئیس کا انداز میں ہمیشہ کی طرح ٹھہرا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ مخصوص سنجیدگی جس کے آگے کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میسم بڑی توجہ سے اس کی ہر بات سن رہا تھا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب سے جھکا ہو۔ فلک کے قدم تھم گئے۔ وہ ہال کے سائے میں کھڑی نیچے دیکھتی رہی۔ یہ وہی شخص تھا جسے دشمن، ظالم، مغرور اور بے نیاز کہتے تھے، مگر اس کے سخت چہرے کے پیچھے ایک اور جہان چھپا ہوا تھا، ایک ایسا جہان جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا اور نہ وہ لگنے دے سکتا تھا۔ اس کے دل نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ایک بوجھل سوال،
یہ شخص قابل محبت تھا، پھر یہ خود سے محبت کرنے کیوں نہیں دیتا؟ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دل کیا اسی لمحے نیچے جا کر اس سے سوال کرے، اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں تھا، مگر کچھ اس کے اندر ہی اندر تھا جو اسے روک رہا تھا۔ رئیس اور میزم اپنی گفتگو میں محو تھے اور فلک اوپر کھڑی اپنی الجھنوں، اپنی حیرت اور اپنے دل کی نرمی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔ آج اس نے پہلی بار رئیس اورنگزیب کو اس کے غرور سے ہٹ کر دیکھا تھا۔ منار فیشنز کا اسٹوڈیو ہمیشہ کی طرح ہلکی روشنی اور شیشوں کی جھلتی دیواروں کے باعث کسی آرٹ گیلری کی مانند لگ رہا تھا۔ رنگوں، کپڑوں اور ڈیزائنز کا ایک طلسم سا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموش مصروفیت تھی۔ ملازم ماڈلز کے ساتھ مصروف، اسکرینوں پر نئے کلیکشن کے خاکے چمک رہے تھے اور خوشبو میں تازہ ریشم کی مہک کھلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ نیوی بلاؤز کا نمونہ تھا اور چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں بڑے غور سے کپڑے کی باریک دھاگوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی اور تیزی تھی، وہ جس نے اس کے مخالفین کو ہمیشہ خوفزدہ کیا تھا۔ ولی چند قدم دور کھڑا ایک فائل پلٹ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار فجر کی طرف اٹھتیں، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو اور سوچ رہا ہو کہ پوچھے یا نہیں۔ پھر وہ میز پر فائل رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اسے اس قدر منہمک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ بلاؤز ٹھیک ہے، مگر اس کی کٹنگ میں ایک خفیف زاویہ کمی لگ رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور ایک پن نکال کر کپڑے پر لگا دی۔ یہ اب مکمل ہے۔ اسے پرفیکشن چاہیے ہوتا تھا ہر کام میں، ہر چیز میں۔ چھوٹی سے چھوٹی بے ترتیبی سے بے چین کر دیتی تھی، بے ترتیبی سے ہنٹ کرتی تھی، چاہے چیزوں میں ہو یا رشتوں میں۔ تمہارے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مطمئن دیکھ کر مسکرایا۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہ میں ایک پل کو وہی نرمی اتر آئی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چاپلوسی بند کریں، کیا لکھا ہوا ہے؟ چاپلوسی بند کریں، نقاد بنیں۔ میں نقاد بننا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ تمہارے کام میں کمال کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تمہارا کام تمہاری طرح اتنا مکمل، اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے۔ وہ ذرا ٹھہرا۔ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ تم مجھے مل کیسے گئیں، ایک آدھے ادھورے شخص کو اتنی مکمل لڑکی۔ سوچتا ہوں خود پر رشک کروں یا فخر کروں، یا خود سے حسد کرنا چاہیے۔ فورنر نے تعریف میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کی۔ فجر نے ایک لمحے کو نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تعریف نہیں تھی، اس کے لہجے میں سچائی چھپی ہوتی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، رخ موڑ لیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا۔ تم ہمیشہ سب میں سبقت لے جاتی رہی ہو، اسکول کے گریڈز میں، پڑھائی میں، تمہاری محنت اور ذہانت سب پیچھے چھوڑ دیتی تھی، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ پھر یہ ہنر، یہ کام، تمہارا کاسٹیومز کے ساتھ جادو سا کھیلنا، تمہارے ہاتھوں میں جیسے کوئی راز چھپا ہے۔ تم اس عمر میں بین الاقوامی سطح پر پہنچ گئی جہاں پہنچنے تک لوگوں کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ اب حسن کی تعریف مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ اسے ٹوک گئی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ حسن کا تو میں ذکر بھی نہ کروں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم کیسی ہو، تم اپنے حسن سے واقف ہو۔ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ اس نے فجر کے لیے سینکڑوں مردوں کو گھٹنوں پر آتے دیکھا تھا، اور مرد گھٹنوں پر ایسے ہی نہیں آتا۔ مرد صرف حسن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ وہاں جھکتا ہے جہاں اسے عورت میں کمال دکھائی دے، جہاں وہ دیکھے کہ عورت نے اپنی محنت سے ہر مقام بنایا ہے، اپنی قابلیت سے ہر دروازہ کھولا ہے، جہاں وہ عورت کے فیصلوں کی پختگی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جھکتا ہے جب عورت اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے، جب وہ مقابل کھڑی ہو کر دلیل سے جیتے، جنگ سے نہیں۔
جب اس کا ہنر، اس کا پیشہ ورانہ رویہ اور قیادت کرنے کی صلاحیت مرد کو یہ احساس دلائے کہ اصل طاقت یہی ہے۔ مرد وہاں جھکتا ہے جہاں عورت اپنے اندر کا توازن برقرار رکھ سکے، جذبات اور عقل کا، نرمی اور سختی کا، ہنر اور حکمت کا۔ وہ گھٹنے وہاں ٹیکتا ہے جہاں عورت محض خوبصورت نہیں بلکہ کامل اور کارآمد ہوتی ہے، جہاں اس کے وجود سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ ہے تو ادھورے پن کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا، اصل کمال یہ ہے کہ تم صرف خوبصورت نہیں ہو، تم لیڈر ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ سب کو راستہ دکھاؤ۔ تمہارے پیچھے لوگ خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ تم میں وہ روشنی ہے جو باقیوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سینے پر بازو باندھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، چشمے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں چاچتی ہوئی تھیں۔ میں تو خانہ بدوش ہوں، مسکرا دیا۔ ہاں، وہ خانہ بدوش تھا جس کا گھر وہ تھی۔ میں پڑھائی میں بس ٹھیک تھا، نہ کوئی بہت بڑا نمبر 1، نہ ہی کوئی قابل فخر طالب علم۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر جیسے فہرست پڑھنے لگا۔ اسکول سے بھاگنا، کالج سے بھاگنا، جوزف پیلس سے بار بار بھاگ جانا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل گئی۔ ڈیڈ کو تپانا تو جیسے میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، باقی وقت آوارہ گردی میں کٹ گیا۔ زیادہ تر یہی کیا ہے میں نے۔ اس نے سر جھٹکا اور فجر کی طرف دیکھا جیسے اعتراف کر رہا ہو۔ میرے حصے میں یہی شورشیں کیا ہوتا ہے؟ میرے حصے میں یہی شورشیں آئیں، اور تمہارے حصے میں وہ کمال جس نے تمہیں آج یہاں کھڑا کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فجر کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ ولی نے لمحے بھر کو سوچا، پھر نرم لہجے میں جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی کہانی الگ ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی میں محنت ہے، نظم ہے، کامیابی کی خواب ہے، اور میری کہانی میں بھاگنے کی ضد، بے سمتی اور شورش ہے۔ وہ ذرا ٹھہرا، جیسے اپنے ہی لفظوں پر غور کر رہا ہو۔ لیکن شاید یہی زندگی ہے، ہر کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کردار کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی کو بس سیکھنے کے لیے۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اپنی کہانی میں ایک مقصد لے کر چلتی ہو، اور میں اپنی کہانی میں ایک بھٹکنے والا کردار ہوں۔ فرق یہی ہے، اور یہی فرق ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آئینہ بنا دیتا ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے سنتی رہی۔ اس نے آہستہ سے اپنے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، سچ کہوں تو میں لوگوں کو زیادہ دیر نہیں سن سکتی۔ کتابیں پڑھ لیتی ہوں، لیکن زیادہ دیر لوگوں کو سننا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ فلسفیانہ باتیں کرنے والے اکثر مجھے بور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ہی خیال کو اتنی بار دہراتے ہیں کہ آخر میں سمجھ نہیں آتا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کپڑے کی تہہ درست کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں کسی کانفرنس میں نہیں گئی، نہ کسی لیکچر ہال میں بیٹھی، نہ مجھے ایسے مباحثے پسند ہیں جہاں گھنٹوں صرف باتیں ہوتی رہیں۔ مجھ سے اتنی دیر کسی کے جملے برداشت نہیں ہوتے۔ پھر اس نے ولی کی طرف دیکھا۔ ہیزل آنکھوں میں ایک پل کو نرمی اتری۔ لیکن تمہاری باتیں، وہ مختلف ہیں، شاید اس لیے کہ تم دوسروں کی طرح مصنوعی نہیں لکھتے۔ تم اپنی کہانی سناتے ہو، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی شورش۔ اسی لیے تمہاری باتوں میں بوریت کے بجائے دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے میں تمہیں ہمیشہ سن سکتی ہوں۔ پوری ٹیپ ریکارڈر سن رکھی تھی۔ اس کی بات پر ولی کے اندر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ ذرا قریب ہوا۔ دراز قد آئینے میں اس کے سراپے واضح ہو گئے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت کیا ہے فجر؟ تجسس بھرا سوال۔ دور اسکرین پر منار فیشنز کا لوگو جگمگا رہا تھا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، یہ لوگو، یہ نام، یہ سب بس فیشن نہیں ہے، یہ میرا بدلہ ہے تقدیر سے، یہ میرا کھیل ہے، بقا کا کھیل۔ اور تم؟ وہ رکی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی،
तुम इस खेल में मेरी सबसे बड़ी जीत हो। आईना मुस्कुरा उठा। कमरे की फिजा चंद लम्हे के लिए भारी हो गई। रेशमी कपड़ों की खड़खड़ाहट और दूर से आ रही मशीनों की आवाज़ को इस खामोशी को और गहरा कर रही थी। वो कई लम्हे इसे देखता रहा, परखता रहा। स्क्रीन पर मुनार लोगो चमक रहा था और इसके जहन में चंद सवाल सांप की तरह डंक मार रहे थे। तुमने इस कंपनी का नाम मुनार क्यों रखा? इसके सवाल पर फजर ने एक गहरी सांस ली। मुनार मेरा कर्ज है। मैंने अपने कर्ज को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अब यही मेरी पहचान है। वो किस कदर जज्ब से बोली। जो वो करती थी वो कोई नहीं कर पाता था। कभी सोचा है, अगर मनार खुद ये सब देखती तो तुम पर फख्र करती या तुमसे खौफजदा हो जाती? वो जो अब कपड़े का एक टुकड़ा उठा रही थी ठिठक गई। चौंक कर इसे देखा। हेजल आंखें बिजली की तरह चमकी। वो मुझसे खौफजदा भी होती और फख्र भी करती, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो वो कभी ना कर सकी, जो वो कभी ना कर पाती। कमाल बेनियाजी से कंधे उचका दिए। अगर तो अगर कोई तुमसे ये सब छीनना चाहे तो? मजीद करीब हुआ। ये खेल सबके बस का नहीं, और ये तख्त सबके हिस्से का नहीं। वो मुस्कुराई। तनी हुई गर्दन, उठा हुआ सर। मैं फजर मेराज हूँ और यहाँ मैं राज करती हूँ। स्टूडियो में रखे मुजस्सिमों ने सरगोशियाँ गिरी। गुरूर तब भी जचता है जब इसके मायार तक खुद को उठा लिया जाए, और इसने ये कर दिखाया था। वली ने धीरे से इसके हाथ थाम लिए। इसीलिए मुझे तुम पर फख्र है। वो जब से बोला तो वो सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुरा दी। बाहर मौसम करवट ले रहा था। सफदर के वलीमे की तकदीर जिस पुरतकल्लुफ़ हॉल में जारी थी, इसके शीशों से टकराती हवा में साई साई की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आसमान पर गहरे बादलों के लश्कर जमा थे और किसी भी लम्हे बरस पड़ने को तैयार थे, मगर अंदर झूमरों की जर्द रोशनियों तले एक अलग की दुनिया आबाद थी। कहकहों, मौसीकी और महकते फूलों की खुशबू से फिजा मुअत्तर थी। वो दोनों एक साथ थीं। फजर हल्के जामुनी रंग की नाजुक सी साड़ी में मलबूस थी। इसके खुले बाल हवा में लहराते तो एक लम्हे को गुमान होता कि कोई तितली पर तोल रही है। चश्मा इसने आदतन बालों पर जमा रखा था, जबकि फलक खुद हल्के गुलाबी रंग की टिशू की मैक्सी में थी। इसके घुंघराले बाल आधे बन में थे और बाकी आधे खुले हुए थे। ये हेयर स्टाइल गर्दन की सुराही को मजीद नुमाया कर रहा था और कानों में पहने झुमकों की चमक दमक जैसे चांद की रोशनी को भी मात दे रही थी। 3 दिन रईस मैंशन में ऐसे गुजरे जैसे कोई ख्वाब हो। फलक इसे अपनी मुख्तसर सी मुहिम जोई का अहवाल सुना रही थी कि कैसे रईस ने इसकी हील्स उठाई और कैसे इसे घर छोड़ा था। हर लफ्ज़ में एक नाकाबिले बयान खुशी और सरशारी थी। वो इसकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रही थी कि तभी रूही इनके करीब आई। इसके हाथ में एक प्रोफेशनल कैमरा था। मुझे आप दोनों की एक तस्वीर चाहिए। इसकी आवाज़ में बच्चों जैसी मासूमियत थी। दोनों ने खुश दिली से इस बात में सर हिलाया और एक दूसरे के करीब हो गईं। रूही ने चंद बेहतरीन जावियों से इनकी तस्वीरें लीं और फिर इसकी नज़रें फजर पर जम गईं। मुझे आपके और रईस अंकल के साथ एक तस्वीर चाहिए। इसकी फरमाइश पर फलक के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट यकदम थम सी गई। मेरे 2 फेवरेट लोग एक ही फ्रेम में, प्लीज़। इसने नन्ही सी ख्वाहिश का इजहार किया तो फलक के दिल पर एक अनजाना सा साया लहराया। वो जानती थी रईस कभी नहीं मानेगा। वो फजर के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुक से गुरेज करता था, लेकिन रूही। फजर ने कुछ कहना चाहा। इसके लहजे में साफ हिचकिचाहट थी। प्लीज़ फजर आपी, प्लीज़। मैं जब इलाज के लिए बाहर चली जाऊंगी तब आप सबकी तस्वीरें ही तो देखूंगी। इसका इसरार बढ़ा तो फजर ने बेबसी से फलक की जानिब देखा। फलक के दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। एक हिस्सा चाहता था कि ये नामुमकिन मुमकिन हो जाए, और दूसरा हिस्सा जानता था कि रईस का इनकार फजर और रूही दोनों को शर्मिंदा कर देगा। इसने रूही का दिल रखने की खातिर खामोशी से सर हिला दिया। पिक भी नहीं मानेंगे? फजर हौले से बुड़बुड़ाई।
اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ تبھی روہی نے امید بھری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ پلیز فلک آپی، آپ انہیں کہیں نا، وہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے۔ فلک کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ اس کی بات مان لے گا؟ کاش ایسا ہوتا، کاش وہ اس کی اتنی سی بھی بات مان لیتا۔ مگر روہی ایک پرجوش لڑکی تھی۔ وہ کیمرہ سنبھالے ہجوم کو چیرتی ہوئی اس ستون کے پاس جا پہنچی جہاں وہ کھڑا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت پورے ہال پر حاوی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر رئیس سے کچھ کہا۔ فجر نے دور سے دیکھا، رئیس کی بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ اس کی نظریں بے ساختہ ہال کے دوسرے کونے کی طرف کھڑی فجر پر اٹھیں جو شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بات تو دور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آج اس نے ایک لمحے کو جبڑے بھینچے جیسے کوئی تلخ حقیقت، جیسے کوئی تلخ گھونٹ حلق سے اتارا ہو۔ پھر اس نے روہی کے معصوم چہرے کو دیکھا اور نہایت آہستگی سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ فلک کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وہ مان گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں محتاط قدموں سے اس کی جانب بڑھیں۔ فلک کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ روہی نے کیمرہ فلک کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آپ لینا تصویر، آپ رائٹر ہیں، آپ کا اینگل سب سے اچھا ہوگا۔ فلک نے بے جان ہاتھوں سے کیمرہ تھام لیا۔ وہ تینوں اب ایک فریم میں تھے۔ چند تصویریں کلکس ہوئیں، پھر روہی ہٹ گئی۔ آپ دونوں کی ایک ساتھ چاہیے، اس نے بالوں پر ہاتھ رکھتے فرمائش کی۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رئیس یوں ہی کھڑا رہا، جبڑے بھینچے ہوئے، ہونٹ آپس میں پیوست۔ فلک نے کیمرہ اٹھایا اور کیمرے کے لینس سے دنیا ایک محدود فریم میں سمٹ آئی تھی۔ اس فریم میں دو لوگ تھے جو ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ رئیس کی گردن تنی ہوئی تھی، جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اور چہرے پر وہی بے تاثری تھی جو فجر کو دیکھتے آ جاتی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی اجنبی کے ساتھ تصویر بنانے کی سزا کاٹ رہا ہو۔ ریڈی؟ فلک کی آواز دھیمی آواز میں ابھری۔ اس نے کیمرے پر انگلی رکھی۔ اچانک فریم کے اندر ساکت کھڑی فجر کی آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس میں صدیوں کی تھکن اور ایک معصوم سا سوال تھا۔ اگر اس حادثے میں عروضہ کی جگہ میں ماری جاتی تو کیا تب بھی آپ ان سے اتنی ہی نفرت کرتے؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک تیر تھا جو سیدھا رئیس کے مضبوط دفاعی حصار کو توڑتا ہوا اس کے دل میں جا لگا۔ اس نے جھٹکے سے رخ فجر کی جانب موڑا۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے وہ بے تاثری کا نقاب اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف ابھرا وہ فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوف کسی کاروباری نقصان کا نہیں تھا، کسی دشمن کے حملے کا نہیں تھا، وہ خالصتاً کسی کو کھو دینے کا خوف تھا۔ فجر آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی تہ لیے ساکت کھڑی تھی۔ ہاں، اسے عروضہ کا دکھ تھا، مگر یہ سب کرنے کو اس نے نہیں کہا تھا، اس نے یہ سب نہیں چنا تھا۔ اگر ولی اور رئیس اس کے پسندیدہ مرد تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے ہمیشہ سارے الزام اپنے سر لیے تھے، یہ بھی لے لیا تھا، مگر کب تک؟ فلک کا انگوٹھا کیمرے کے بٹن پر تھا۔ کلک کلک، ایک کے بعد ایک تصویر کھینچتی گئی، اور پھر اس کا انگوٹھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب فجر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چھپا طوفان فلک پڑھ سکتی تھی۔ وہ ایک رائٹر تھی، لفظوں اور خاموشیوں کے پیچھے چھپے معنی سمجھنا اس کا ہنر تھا۔ آج اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ رئیس کی نظریں، وہ عام نظریں نہیں تھیں، ان میں جو خوف ابھرا تھا وہ عام خوف نہیں تھا۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا وہ عموماً ایسے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اپنائیت کا، حفاظت کا اور گہری محبت کا وہ سایہ لہرایا تھا جو وہ ہزار کوشش کے باوجود چھپا نہیں پایا تھا۔ تصویر کلک کرتی فلک کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہی جم گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی، دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔
اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ دیر پہلے جھمکوں کو مات دے رہی تھی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ کیمرہ بے جان ہو کر اس کے ہاتھوں سے نیچے آ گیا۔ اس پل اس مصنفہ پر وردان ہوا تھا، ایک ایسا وردان جس نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ رئیس اورنگزیب اس چہرے سے صرف نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس چہرے سے محبت کرتا تھا۔ کسی نے مصنفہ کا دل اپنی آہنی مٹھی میں لے کر بے دردی سے مسل دیا۔ اس کی مسکراہٹ شیشوں کی کرچیوں کی طرح اس کے اندر بکھر گئی۔ روحی نے آگے بڑھ کر چہکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ فجر بنا کچھ کہے پھیکی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ ہال کی شور میں بس وہ دو لوگ رہ گئے تھے، اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی رئیس کی آنکھیں اور رئیس کو دیکھتی ہوئی فلک عالمگیر کی آنکھیں۔ آج کی رات سرد تھی، اور اس قلعے جیسی حویلی میں نہیں بلکہ اس پرتکلف حال کے وسط میں فلک کے لیے اس رات میں ایک ایسی ٹھنڈک ابھری تھی جو اس کی ہڈیوں تک کو جما گئی تھی۔ آج کی رات محبت اور نفرت کے سارے معنی بدل گئے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی آواز، لوگوں کے قہقہے، سب کچھ جیسے ایک لمحے میں کہیں دور، بہت دور رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں میں صرف اپنے دل کے ٹوٹنے کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پھر بھاری قدم اٹھا کر اس شخص کی جانب بڑھنا شروع کیا جو ساکت کھڑا تھا، جس کی نظریں اب بھی فجر پر جمی تھیں۔ ان چند قدموں کا فاصلہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔ وہ اس کے قریب پہنچی، اتنے قریب کہ اس کی مخصوص خوشبو فلک کی سانسوں میں اتر کر اس کی روح تک کو مزید زخمی کرنے لگی۔ چند لمحے کی خاموشی طاری رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں ایک عورت کی پوری کائنات لٹ چکی تھی۔ پھر وہ گویا ہوئی اور اسے لگا جیسے اس کی آواز اس کے اپنے حلق سے نہیں، کسی گہری کھائی سے آ رہی ہو۔ تو مجھ سے انکاری ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیسے اپنے حلق میں اٹکی اذیت کے سمندر کو پیتے ہوئے یہ سوال پوچھا تھا۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی نظریں فجر سے ہٹا کر اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں تعصب کے گہرے سائے ابھرے، جیسے وہ اس تکلیف سے واقف ہو جو اس کے الفاظ دینے والے تھے، مگر آج وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ مزید خوش فہمی میں نہ رہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے، ایک دفاعی مگر بے حد تھکا ہوا انداز۔ کچھ سچائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ بس اتنا ہی بولا، مگر اس کے لہجے نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ کیوں؟ آواز میں کپکپاہٹ در آئی۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر اس اذیت کی وجہ جاننا چاہتی تھی جو اس کی رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کیوں کرتا تھا؟ رئیس نے پھر سے ایک بوجھل سانس لی، جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اپنی نظریں دوبارہ اسی مرکز پر جما دیں جہاں صفدر اور زرقا کے ساتھ بیٹھی فجر مصنوعی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ گائز میری گلا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے، میں نے آئی تھنک زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ پلک کو بے طرح زخمی کر رہا تھا، اور وہ آج زخمی ہونے کے لیے ہی وہاں کھڑی تھی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ اگلا سوال تیر کی طرح اس کی زبان سے نکلا۔ اس سوال پر رئیس چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود اپنے اندر اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی۔ جانتا ہوں تو بس اتنا کہ وہ چہرہ پچھلے 26 سالوں سے آصف کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں گزار دیے، اور پچھلے 4 سالوں سے اسے روز دیکھ رہا ہوں، اور آج تک یہ طے نہیں کر پایا کہ میں اسے نفرت کرتا ہوں یا محبت۔ فلک نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے اندر کھینچا۔ رئیس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے اپنے لب کو تر رہی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا، کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے ہر روز گزرتا تھا۔
ایک بوجھل سانس لی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں دنیا کی حسین ترین آنکھیں ہیں فلک، اس نے کہنا شروع کیا اور فلک کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پر مجھے آج بھی ان آنکھوں میں اپنا عکس چاہیے، اس نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فلک نے کترے ہوئے لب چھوڑ کر حیرت سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں رئیس اورنگزیب یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تم سے خوبصورت اور ذہین لڑکی نہیں دیکھی، پر میرا یہ دل پھر بھی اسی ایک عام سے چہرے کا طلبگار ہے۔ فلک کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ تو کیا رئیس اورنگزیب آج اس کے سامنے اعتراف کر رہا تھا؟ اپنی محبت کا اعتراف یا اپنی اذیت کا؟ ہر اعتراف فلک کے وجود پر ایک نیا گھاؤ لگا رہا تھا۔ میں رئیس اورنگزیب اعتراف کرتا ہوں کہ عورت کو تمہارے جیسا خوش اخلاق اور بہادر ہونا چاہیے۔ تم روشنیوں سے بھری ہوئی ہو فلک، لیکن میری آنکھیں اور میری روح آج تک اس کے اندھیروں میں الجھی ہوئی ہیں۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ حیران نہیں قتل کر رہا تھا۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارا وجود ایک مکمل سکون ہے، ایک ٹھہرا ہوا دریا، مگر اس چہرے کے پیچھے چھپے طوفانوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے دل میں اتر رہے تھے۔ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم مجھے پسند ہو، مگر اس کے گلے کی گلٹی ابھری اور پھر سے معدوم ہو گئی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ چہرہ آج بھی میری پسند ہے، بس۔ فلک وہیں مر گئی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کوئی اتنی صاف گوئی سے کسی کے دل کے ٹکڑے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی ہر خوبی گنوائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی بھی خوبی اس ایک چہرے کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی جو 26 سالوں سے اسے آصف کی مانند چپکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے، یہ اس کا آخری وار تھا، پر میں ایک ایسے چہرے کا مکروز ہوں جس نے کہا تھا محبت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس آخری جملے نے فلک کے اندر بچی کھچی ہمت بھی توڑ دی۔ اس کی دنیا کا محور، اس کی محبت کی بنیاد، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہال کا شور، روشنیوں کا رقص، کہکہوں کی گونج، سب یکدم اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک آخری بجھی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کا گھیرے دار خوبصورت فراک لہراتا چلا گیا۔ وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی اپنی اونچی ہیلز کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگ رہی تھی، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے، اس بے رحم سچائی سے، اور اس شخص سے جو آج اپنی محبت کا اقرار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے مار گیا تھا۔ ہال کے عقبی دروازے سے منسلک سنگ مرمر کی سیڑھیاں رات اور بارش کی شدت میں بھیگ رہی تھیں۔ اندر جہاں زندگی قہقہے لگا رہی تھی، باہر فلک کی دنیا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بادل اس زور سے گرجے جیسے آسمان بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ بارش کی پہلی بوندوں نے جلد ہی ایک طوفانی شکل اختیار کر لی۔ سرد ہوا اس کے بھیگے وجود سے ٹکرا کر کپ کپی طاری کر رہی تھی، مگر اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اندر ہال کی بلند موسیقی میں تحلیل ہو کر رہ جاتی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، برسوں بعد اس طرح ٹوٹ کر روئی تھی۔ کیا اسے رونا نہیں چاہیے تھا؟ ایک طرف اس کی بہترین دوست تھی تو دوسری طرف اس کی زندگی بھر کی محبت۔ وہ شخص اس چہرے پر مرتا تھا جو اس کی دوست کا تھا۔ اس سے بڑی اذیت بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ کیا اسے فجر سے نفرت کرنی چاہیے جس کی کوئی خطا نہ تھی، یا پھر خود سے جس نے ایک ناممکن خواب پال رکھا تھا؟ اتنے سوالات، اتنی تکلیف اس کے ذہن میں جمع ہو چکی تھی کہ اس کا وجود اب اس بوجھ کو سہار نہیں پا رہا تھا۔ اس کی کھٹی کھٹی سسکیاں یوں ہی ابھرتی رہیں، بارش کے شور میں گم ہوتی رہیں، اور تبھی مضبوط قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آیا اور بھیگتی بارش میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، مگر اس کی موجودگی کا احساس اس کی روح تک کو چیر گیا۔ تم اندر بیٹھ کر بھی رو سکتی ہو،
اس کی گہری بے تاثر آواز ابھری اور فلک کے ضبط کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وہ شخص اسے اندر جا کر رونے کا کہہ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے آنسوؤں کا سبب وہی تھا۔ اس کے شدید رد عمل پر رئیس ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر وہ اسے دو زینے نیچے اترا اور ٹھیک اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ اب اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی اور فلک جیسے اس کے وجود کی پناہ میں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس نے پرانے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے کی تلخی میں آج ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور بارش کے پانی نے اس کا سارا حسن جیسے دھندلا کر مزید بھڑکا دیا تھا۔ وہ چہرہ ہی کیوں؟ اگلا سوال ایک نیزے کی طرح تھا اور رئیس کے چہرے پر اذیت کی وہ لہر ابھری جسے وہ لاکھوں نقابوں میں چھپاتا تھا۔ یہ ایک قرض ہے۔ اس کی آواز بھیگتی رات میں سرگوشی کی طرح تھی۔ 26 سال پرانا قرض، پہلی محبت کا قرض، پہلے قتل کا قرض۔ 26 سال؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ آپ کے 26 سال اتنے اہم اور میرے 17 سال، کیا وہ کسی گنتی میں نہیں؟ 17 سال! جب اس کا رشتہ رئیس سے طے ہوا تھا، 20 سال کی عمر تک وہ اس رشتے کی گہرائی سے ناواقف تھی، مگر پھر احساس جاگا۔ 20 سے 23 سال کی عمر تک، ان 3 سالوں میں اس نے رئیس کو 13 بار فون کیا تھا اور اس نے ہر بار اس کا دل توڑا۔ ایک منٹ، 20 سے 23 سال کی عمر تک مطلب مجھے ان کا حساب سمجھ میں نہیں آیا تھوڑا سا۔ اسے اپنی پہچان بنانے کا کہہ کر دور کر دیا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی اور جب اس نے رشتہ ختم کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے محبت پر عزت نفس کو چن لیا، مگر اس محبت کا کیا کرتی جو دل میں گھر کر چکی تھی؟ پچھلے 4 سال اس نے اسی محبت اور اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ 17 سال کا زبردستی رشتہ اور 7 سال کی یک طرفہ محبت، کیا وہ اس شخص کے لیے واقعی کچھ معنی نہیں رکھتی تھی؟ 26 سال کی یہ اذیت میں نے خود نہیں چنی۔ وہ یوں ہی اس کی حفاظتی دیوار بن کر کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کی تیز بوچھاڑ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹتی رہی، مگر فلک کو جیسے اب سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رئیس اورنگزیب حفاظتی دیوار بن جائے، پھر تکلیفیں کیسی؟ ایک مری ہوئی عورت پر آپ نے 26 سال لٹا دیے اور ایک زندہ فلک کے لیے آپ کے پاس 26 دن بھی نہیں۔ اس نے چہرہ اٹھایا، آنسوؤں سے تر آنکھیں، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، نیلے پڑتے ہونٹ اور چہرے پر بکھری مایوسی۔ رئیس نے ایک لمحے کو سانس روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے سسک رہی تھی۔ تقدیر اسے اس کے اتنا قریب لے آئی تھی کہ وہ پھر سے اپنے دل میں امید پال بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اب وہ شخص اسے مل جائے گا، مگر کیسے؟ اس مری ہوئی عورت کی ہم شکل تو اندر زندہ تھی۔ اسے بچانے کی خاطر اس بادشاہ نے اپنے وفادار سپاہی کو مار دیا تھا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ رئیس نے اس کے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنا بھاری سیاہ کوٹ اتارا اور اس کی جانب کیا، مگر فلک نے نہیں تھاما۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھک کر احتیاط سے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا۔ ہوائیں مزید تیز ہو گئیں، مگر جیسے کوٹ کی گرمی نے فلک کے کپکپاتے وجود کو ایک لمحے کو سکون بخشا، حالانکہ وہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ مجھ پر رحم مت کھائیں، مجھے آپ کا رحم نہیں چاہیے۔ رئیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ رحم نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ فخر تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ ذمہ داری؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ کی ہر مہربانی کے پیچھے کوئی ذمہ داری یا کوئی قرض ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اپنے کوئی جذبات نہیں؟ میرے جذبات ایک ایسی بھول بھلیاں ہیں جس میں میں خود گم ہوں۔
میں تمہیں اس میں الجھانا نہیں چاہتا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اسے کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو مجھے سچ بتا دیں، کیا کیا کوئی بھی کیا کبھی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس قرض سے کبھی باہر نکلیں گے؟ وہ سر اٹھائے سے دیکھ رہی تھی۔ رئیس نے نظریں چرا لیں۔ اس کی خاموشی فلک کے لیے ہر جواب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ امید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ میں وہ نہیں بن سکتا جو تم چاہتی ہو۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ چلائی، مگر آواز بارش میں دب گئی۔ کوشش تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم مل کر اس آصف سے لڑ لیں گے۔ یہ آصف نہیں، میری ذات کا حصہ ہے۔ رئیس کی آواز میں فولادی قطعیت تھی۔ اس سے لڑنے کا مطلب ہے خود کو مٹا دینا۔ میں تمہیں اپنی اس بے معنی جنگ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس کی قدر کر رہا تھا، مگر اسے اپنا نہیں رہا تھا۔ اس کا کوٹ محض ایک کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے بے لفظ حقیقت کا اعتراف تھا۔ وہ اسے موسم کی سختی سے بچا سکتا تھا، مگر اپنی محبت کی تپش نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ 26 دن۔ کیا میں یہ 26 دن لے سکتی ہوں؟ 26 دن؟ کیا تھا 26 دنوں بعد؟ سال ختم ہو رہا تھا۔ ڈارک سٹارز کی لانچ تھی۔ رئیس گروپ کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جامشورو واپس جا رہی تھی، اور تقدیر جانتی تھی 26 دنوں بعد آنے والی رات کیا لانے والی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ فلک کا سر جھک گیا۔ بارش برستی رہی۔ ہال سے آتی موسیقی کی مدھم دھنیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ رات بھیگ رہی تھی، اور وہ رئیس کے کوٹ میں لپٹی اپنی محبت کے ملبے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ صبح کی دھند ابھی مکمل طور پر چھائی ہوئی تھی۔ مینشن کے لان میں شبنم کے قطرے سرسبز گھاس پر جھلملاتے تھے، اور بڑی بڑی شیشے کی دیواروں پر اوس بارش کے قطروں کی طرح پھسلتی نظر آ رہی تھی۔ مگر رئیس کے لیے یہ سب کچھ بے معنی تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں نک سا تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا۔ سیاہ سوٹ، چمکتے بوٹ، کلائی پر قیمتی گھڑی، ہر چیز اس شخص کی طرح بے داغ اور پروقار تھی۔ میز پر زرتاش اور احمد اورنگزیب صاحب بیٹھے کسی اہم موضوع پر مدھم آواز میں گفتگو کر رہے تھے، مگر رئیس کے داخل ہوتے ہی دونوں کی آوازیں جیسے کٹ گئیں۔ ایک غیر مرئی خاموشی فضا پر چھا گئی۔ یہ منظر رئیس کے لیے نیا نہ تھا۔ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ اس کی موجودگی میں لوگ محتاط ہو جاتے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے چند نوالے خاموشی سے لیے، مگر صبح ایک کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ فلک کی کمی۔ وہ چند دنوں سے اسی میز پر موجود ہوتی، صبح سویرے تیار، مسکراتی ہوئی، چاہے اپنی آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے چھپائے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تھی ہی ایسی کہ بکھرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال کر سب کے سامنے پیش کرتی، مگر آج اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو نوٹ کیا، مگر سوال نہ کیا۔ وہ جانتا تھا سوال کرنے سے جواب کی پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ چند لمحوں بعد وہ سختی سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دو ملازم اس کے اطراف میں ہاتھ باندھے موجود تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا، روبینہ۔ آواز کڑی اور حکم نما تھی۔ ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور ادب سے جھک گئی۔ جی صاحب۔ میڈم فلک کو بلاؤ، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ بھویں مزید سکڑ گئی۔ وہ وقت ضائع کرنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ روبینہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس نے گھبرا کر زرتاش کی جانب دیکھا۔ زرتاش کے سنجیدہ تاثرات اور گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان پر بوجھ ڈال دیا۔ پھر زرتاش کی آواز ابھری، فلک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
کل رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے تیز بخار ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر چیک اپ کروایا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رئیس کا قدم وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کی نظریں لمحے بھر کو خالی ہوئیں۔ کل رات کی تصویر اس کے دماغ میں چمک اٹھی، وہ بارش میں بھیگی ہوئی، لرزتی ہوئی اور اس کے کوٹ میں لپٹی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضدی تھی، صرف اس کے لیے، مگر یہ ضد اسے اس حال تک لے آئے گی۔ اس نے لب وا کیے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ لب کھینچ گیا۔ سختی سے سانس اندر کھینچی اور پھر تیز تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ زرتاش اور احمد صاحب کے درمیان دوبارہ ایک خاموشی چھا گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں ایک انکہی تشویش چھپی تھی۔ باہر آسمان سرمئی رنگ میں ڈوبا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنی سیاہ کار کے اوپری حصے میں آ بیٹھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی دنیا اور اندر کی خاموشی الگ ہو گئیں۔ ڈرائیور سیٹ پر میزم نے اپنی آئینے میں ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر انجن سٹارٹ کر دیا۔ آج وہ سنجیدہ تھا، تبھی پیچھے بیٹھا تھا۔ رئیس نے خود کو پچھلی سیٹ پر ڈھیر نہیں کیا، اس کی نشست ہمیشہ کی طرح سیدھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بڑے آہنی گیٹ سے باہر نکلی، اس نے کھڑکی کے شیشے سے گزرتی روشنی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں کہیں اور الجھی تھیں۔ فلک پر غصہ بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ سمجھ نہ آیا کہ اس پر چیخے، اسے ڈانٹے یا بس خاموشی اوڑھ لے۔ بے وقوف ہے یہ لڑکی، وہ دل ہی دل میں کڑواہٹ سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں فلک کی رات والی صورت گھومتی رہی، وہ بھیگی آنکھیں، نیلے ہونٹ، لرزتا وجود، پھر وہی سوال جو بار بار گونج رہا تھا، ایک مری ہوئی عورت پر 26 سال اور ایک زندہ فلک کے لیے 26 دن بھی نہیں۔ وہ جملہ کانوں میں گونجتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں، سینے پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے فلک محض ایک لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی تھی، مگر وہ روشنی اس کے اندھیروں کو چھو نہیں سکتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے شہر کی سڑکوں پر بھاگتی رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر اس کا ذہن گاڑی کے اندر اسی مینشن میں اٹکا تھا جہاں ایک ضدی لڑکی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی۔ کاش وہ اس کی حماقت پر چیخ سکتا، اسے جھنجھوڑ سکتا، مگر فلک عالمگیر، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اس نے کن پٹی مس لی۔ میری دیواروں کے اندر جگہ نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کے گہرے سائے یہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی کھڑکیوں سے ہلکی سرمئی روشنی اندر آ رہی تھی۔ فجر اپنی میز پر جھکی ہوئی تھی، سامنے کھلی فائلوں اور لیپ ٹاپ پر گہری نظریں جمائے۔ قلم اس کی انگلیوں میں بے اختیار گھوم رہا تھا۔ منار فیشنز اب اس کے لیے محض ایک بزنس نہیں تھا، یہ اس کی محنت، خواب اور پہچان تھا۔ وہ ہر دن، ہر لمحہ اسے اور بلند کرنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ دفتر میں مکمل خاموشی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو توقع یہی تھی کہ شاید کوئی اسسٹنٹ ہوگا، مگر دروازہ کھلا اور اندر صفدر داخل ہوا۔ فجر کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ صفدر؟ اس کے لبوں سے بھی ساختہ نکلا۔ یہ حیرت لازمی تھی، ابھی کل ہی اس کا ولیمہ تھا اور وہ یہاں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ، آنکھوں میں شکستہ سا رنگ۔ السلام علیکم، اس نے رسمی سے سلام کیا۔ فجر نے جواب سر ہلا کر دیا جو حیرانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ چھٹی حس چوکन्नी ہو گئی، زخموں کو سونگھ لینے والی حس جاگ اٹھی۔ صفدر نے آہستہ آہستہ کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ لمحہ بھر اس نے وہ فائل میز پر رکھی، پھر جیسے اپنی ہی ہمت سمیٹتے ہوئے بولا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، آواز بھاری تھی۔ فجر کے دل کو عجیب سی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں، خطرے کی بو، ایک انجان سا خدشہ اس پر سایہ ڈالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تم دیکھ سکتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اپنی خفت اور شرمندگی پر قابو پانے کی کوشش میں وہ زیادہ دیر آنکھ ملا نہ سکا۔
فجر نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر فائل اپنی طرف کھینچی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ اس نے پہلی شیٹ پلٹی، آنکھوں نے کاغذ پر اٹکے الفاظ کو پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی رنگت بدلنے لگی۔ اگلا صفحہ کھولا، آنکھیں پھیل گئیں، سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سر نہیں اٹھا سکی۔ شاید اس کو سمجھنے، پروسیس کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ میں صفدر نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا، مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سوری فجر، میں نے سچ چھپایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ منار کا اصل پارٹنر رئیس اورنگزیب ہے، میں بس ان کی جگہ آگے رکھا گیا۔ فجر کی انگلیاں ہلکی سی لرزیں، مگر اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ ہونٹ سختی سے جکڑ لیے، جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ صفدر پھر سے گویا ہوا، آواز میں قرب صاف جھلک رہا تھا۔ وہ روز یاد ہے نا جب رئیس ہمارے گھر آئے تھے؟ اسی روز تم نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی۔ ڈیڈ کو وہ پروجیکٹ چاہیے تھا جو رئیس گروپ سے جڑا ہوا تھا، مگر اس کے لیے رئیس اورنگزیب نے ایک شرط رکھی اور ڈیڈ کی وجہ سے مجھے وہ سب کرنا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہی کیونکہ فجر کے ذہن میں تصویر پوری ہو گئی تھی۔ وہ دن، وہ منظر، رئیس کی موجودگی، سب یاد آ گیا، سب واضح ہو گیا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی، ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صفدر نے تھوک نکلا، اب انہیں اپنے شیئرز واپس چاہیے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر… اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں ڈر گیا تھا۔ فجر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اس پر مزید بوجھ بڑھ گیا۔ شروع میں مجھے لگا یہ بس چھوٹا سا بزنس ہوگا، تمہارا شوق ہے، شاید جلدی اکتا جاؤ گی، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ منار اتنی ترقی کر لے گا اور مجھے اتنا عزیز ہو جائے گا۔ اس کے لہجے میں اذیت، پشیمانی اور ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ فجر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ فجر نے نظریں فائل پر جمائے رکھیں۔ اندر کچھ ٹوٹتا رہا، کچھ جلتا رہا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز ابھری، بھاری اور کپ کپاتی ہوئی۔ صفدر کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ فجر، سوری، میں نے کہا جاؤ صفدر۔ اس بار وہ ضبط کرتے ہوئے دبا دبا چلائی۔ صفدر نے گہری سانس لی، تھوک نکلا، پھر پلکیں جھکا لی۔ لمحے بھر کو اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ اس نے فجر کو کھو دیا، اس لڑکی کو جسے وہ دل و جان سے اپنی بہن مانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، قدم بوجھل تھے، دروازے تک آیا، رکا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ یوں ہی کرسی پر بیٹھی تھی، جھکی ہوئی، جیسے سانس بھی لینا بھول گئی ہو۔ صفدر نے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ نہ نکلے۔ پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فجر کے وجود میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے فائل سے ہاتھ ہٹا لیا انگلیاں لرز رہی تھیں۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پورا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں جلتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ آخر کیوں؟ اس کے اپنے ہی ہمیشہ اسے کیوں توڑ دیتے تھے؟ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے۔ وہ خواب جس پر اس نے اپنے دن رات وار دیے تھے، اچانک اتنا اجنبی، اتنا دھوکے سے بھرا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ فائنلی گائز، میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے بار بار۔ بیچ میں نے ایک بار ریکارڈنگ روک کے بنا کھانسی کی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میرا گلا خراب ہونے والا ہے۔ بہرحال آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اور جو لوگ انتقام عشق کے لیے بار بار بول رہے ہیں نا مجھے، میں نے شاید پہلے ایک ناول جو ہے وہ اپنے چینل پر سے خود ڈیلیٹ کیا تھا، اور میں نے اس ناول میں ریکویسٹ کرنے والی جو بھی محترمہ تھیں ان کو بولا بھی تھا، بلکہ آپ سب کو بولا تھا کہ مجھے اتنے زیادہ بولڈ اور واہیات سین والے ناولز جو ہیں وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں،
کرنے ہیں، سافٹ رومانس ہو یا تھوڑا بہت مطلب بندہ کر لیتا ہے، مطلب ایک رومانٹک اس کے اندر ہوتی ہے اتنی سی چیز کہ ہاتھ پکڑ لیا، گلے لگ گئے یا رومانٹک پوز میں پکچرز بنوا لی، اتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن یار اس کے اندر وہ بہت زیادہ بکواس چیزیں ہیں۔ مطلب میں اس طرح کے بولڈ سینز اپنی آواز میں کم سے کم ریکارڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتی ہوں، ٹو بی آنیسٹ۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو روز قیامت میں اس چیز کا حساب نہ دے سکوں اور یہ چیز میرے لیے گناہ جاریہ بنے۔ مطلب میں آف کورس ناولز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ریکویسٹ پہ، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ چیزیں شیئر کروں جس میں کم سے کم ولگیرٹی نہیں ہو، یا مطلب کوئی ایسی امیجنیشن چیز میری آواز کے تھرو آپ لوگوں کے دماغ میں، آپ لوگوں کے ذہن میں نہ جائے، جس پہ مطلب کوئی گندی پکچر بنتی ہو یا کوئی گندے گندے خیال آتے ہوں ذہن کے اندر، کیونکہ اوبویسلی ظاہر ہے اس چیز کا کل کو میرے سے حساب تو ہوگا نا، اگر آپ لوگ میری آواز سن کے یا میری چینل پہ ایسا کچھ سن کے آپ لوگ اتنی گندی کوئی، مطلب مجھے صحیح الفاظ نہیں مل رہے کہ اس چیز کے لیے وہ بہت ہی گھٹیا سینز ہے۔ مطلب میں نے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھا ہے اور 2-3 بار میں نے ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ میں اسکپ کر کے بہت سارے سینز اور وہ کر دوں، لیکن پھر آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں آ کے مجھے بولتے ہیں کہ آپ مطلب کٹ نہیں کرو یا اپلوڈ کر دو، پورا اپلوڈ کر دو۔ وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے میں کل صبح مر جاؤں یا کیا پتہ آج رات کو ہی مر جاؤں، تو کون اس کا حساب دے گا؟ میں نے پہلے بھی 1-2 ناولز ایسے ہی اپنے چینل سے ڈیلیٹ کیے ہیں جن کا مجھے 2-4 یا 10-11 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ کپلز میں شادی کے بعد مطلب اتنا اوور مطلب بولڈ سینز لکھے ہوئے ہیں، جیسے میرے ہم نشین تھا اور ایک اور تھا وہ پتہ نہیں عقیدت محبت، پتہ نہیں کیا کچھ ایسا نام تھا لیکن اس کا بھی۔ تو میں ایسے کچھ بھی اتنے زیادہ ولگر ناولز، اتنے اوور بولڈ سینز والے نہیں اپلوڈ کرنا چاہتی۔ آپ لوگ اچھے بتائیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، اسلامک چیزیں بھی ہیں یا سٹوریز بھی ہیں، ہانٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا جیسے گینگسٹر بیسڈ ہو گئی اور ایجنٹ، یا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اتنا زیادہ بولڈ سینز والا میں نہیں کر سکتی ریکارڈ۔ آپ لوگ بے شک مجھے انسبسکرائب کر دیں، بے شک آپ لوگ ان چینلز پہ جا کے سن لیں جو مطلب یہ سب گند جو ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں پلانٹ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ میں نے شروع سے پہلے دن سے یہ موٹیو رکھا ہے اور میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی ہے کہ بھائی میں یہ چیز نہیں کر سکتی، نہ ہی میں یہ چیز کرنا چاہتی ہوں، میرے اصول صاف ہے اس چیز پہ۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے مطلب یہ چیز سننی ہے، آپ لوگ مجھے اچھے ناولز بولیں، میں ہمیشہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر ہی اپلوڈ کرتی ہوں۔ جو بھی اب تک میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کیا ہے وہ کسی نہ کسی کی ریکویسٹ ہی تھی، لیکن مطلب یہ والی گندی چیزیں نہیں، پلیز آپ لوگ میری بھی بات کو سمجھیں، مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے۔